اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الماہیۃ المطلقۃ موجودۃ بس دھیان میں نکیو یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں بھئی وہ مبادی کلامیاں آگے ایک دو مسئلے ہیں اس تو پہلے چونکہ یہ جو منطق ہے نا یہ بے متاخرین نے علم کلام کی جز بنا دی تو اس لیے جو ہے نا چند ایک گلاں منطق دیا ویسا کرنیاں نے پہلی گل کیتی ہے بے نظر واجب ہے تے وچ تعریف کر دیتی ہے دوسری گل کیتی ہے کہ بسیط نام معرف بندا ہے تے نام گل مک گئی تیسری گل ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہوتی ہے ہاں جی ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہوتی ہے پھر ایک باری ہوئے ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہوتی ہے موجودہ فی الخارج ہوتی ہے فی الخارج ہوتی ہے کون ماہیت مطلقہ شاباش تے وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ الْمَاءِ حَقِيقَةٌ عَلَى حِدَةٍ اگر ماہیت مطلقہ خارج میں موجود نہ ہو تو پھر پانی کا ہر قطرہ یہ حقیقت علیحدہ ہوگی تو حالانکہ یہ تو ہے نہیں ہے جی تو لہذا ثابت ہوا ماہیت مطلقہ خارج میں موجود ہے جی کیا کہ جی وگرنہ یعنی اگر ماہیت مطلقہ موجود فی الخارج نہ ہو تو پھر پانی کا ہر قطرہ حقیقت علیحدہ ہوگا علیحدہ حقیقت ہوگی علیحدہ حقیقت ہوگا اور آگے وقت تقرر تماثل الجواہر بس اور تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات کہ جواہر میں تماثل ہے جی اور تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات کہ جواہر میں تماثل ہے سنیں جی آگے وفیہ ما فیہ اور اس میں ہے وہ اعتراض جو اس میں ہے اور اس میں ہے وہ اعتراض جو اس میں ہے لو جی ذرا دھیان کریم میرے یارا او بلاو بھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر او مبادی او دو آگے نہیں مبدا ثالث کلی طبی کے وجود کو ثابت کرنا ہے خارج میں اے گلی تو پس فرمایا کہ ماہیت مطلقہ موجودہ ہے کتھے اگر ایک گل نہ ہووے مگر نہ ہو جائے گا ہر قطرہ کے سے حقیقت ایک مسئلہ اور دلیل دی ہے اور تحقیق ثابت ہے تماثل جواہر کا اور اشارہ کیا ہے مصنف نے اعتراض کی طرف ان کی دلیل پر کہا ہے کہ اس میں ہے وہ جو اس میں ہے یعنی اشکال جان اس بات کو کہ ضروری ہے تمیدی مقدمہ عبارت کی شرح سے پہلے ایک تمیدی مقدمہ ضروری ہے اور سنی ذرا مکیڑے وہ یہ ہے ہن دھیان کرا جی کہ حقیقت کون ہوتی ہے حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ شے ہو جاتی ہے حقیقت شے کی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے عدم سے موجود ہوتی ہے اور ذہن میں یا خارج میں بکھری گل ہے شے کی حقیقت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے ہو جاتی یعنی موجود ہو جاتی پس ہر وہ شے جس کے ساتھ شے کا ثبوت ہو اور شے کا وجود ہو وہ شے کی کیا ہر وہ شے جس کے ساتھ شے کا ثبوت اور شے کا وجود ہو وہ شے کی حقیقت ہوتی ہے وَمِنْ اجل اور اس وجہ سے کہ حقیقت دھیان کری حقیقت واقعہ ہوتی ہے
سوال کرے ما ہے یا کے ساتھ تو جواب میں حقیقت آتی ہے، اسی وجہ سے حقیقت آتی ہے۔ کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو حقیقت کو، حقیقت ماہیت، یہ دونوں متحد ہیں ذاتاً اور متغیر ہیں۔ ذات کوئی اعتباری فرق ہی وہ کہڑے کہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو واقعہ ہوتی ہے ماہیہ کے سوال میں، ماہیت جو کہ حقیقت ہی ہے واقعہ ہوتی ہے کس میں؟ سوال کرے ما ہو اس کے جواب میں، ہو والشیء اول موجود ہو، یا ان دونوں کا غیر ان سے جو مذکر ہو، صرف ہے مذکر مؤنث دا فرق ہے جی، حقیقت ماہیت۔ سنیں ہوں مسئلہ سمجھ، مسئلہ نمبر تمیز چل رہی ہو، مفہومات اعتباریہ، اور جڑا فنون میں نہیں تعریفاں کر دے، فاعل وہ ہوتا ہے مفعول وہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں بھئی؟ وہ مصنفین نے اعتبار کیتا کہ اور کو خارج میں تو کون سی شے ہے گی نا جی۔ بہرحال مفہومات اعتباریہ جو واقعہ ہوتے ہیں ماہیہ کے سوال کے جواب میں، محض وہ حقائق اعتباریہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کلی کی تعریف، جزئی کی تعریف، نوع کی، وہ مفہوم ہوا تعریف، اگے جنس کی تعریف، کلمہ کی تعریف، کلام کی تعریف، مفرد کی تعریف، مرکب کی تعریف، اصل کی تعریف، فرع کی تعریف، اے سارے ایک ہی نے، یہ حقائق اعتباریہ کی گل مک گئی۔ ایک مسئلہ آگے او بہیان الحقیقت، جی آیا ایک مسئلہ، ہن دوجا مسئلہ، وہ سیدھا دوجا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کلی تین قسم پر ہے، کلی خواہ کلی ذاتی ہو یا کلی ذاتی ہو یا کلی، یہ کیا ہوتی ہے؟ کلی طبی، کلی منطقی تے کلی عقلی، پڑھیاں نے گلاں، کلی تین قسم کیڑی؟ کلی طبی جیسا کہ حیوان اور انسان اور ان کے علاوہ، جی ہر وہ مفہوم، ہر وہ جو کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے، یہ کلی طبی ہے۔ ہر وہ مفہوم جو کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے، یہ کلی طبی ہے۔ اور کلی منطقی، کلی طبی کا جو مفہوم ہے، کلی کا جو مفہوم ہے، یعنی وہ کلی طبی وہ ہوتی ہے کہ نہیں منع صدق اس کا کس پر، یہ جو مفہوم ہے نا اس کا کلی طبی کا، اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ کلی منطقی کہتے ہیں، اس لیے کہ منطقی اسی مفہوم سے بحث کرتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی طبی کی جو تعریف ہے مفہوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی منطقی کہتے ہیں۔ اور کلی عقلی مجموعہ معروض اور عارض دونوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا حیوان کلی طبی ہے، معروض ہے حیوان، اور انسان عارض کون؟ کلی کا مفہوم، یعنی الحیوان الکلی، الانسان الکلی، یہ جو مجموعہ ہے یہ کیا ہے؟ کلی عقلی، یعنی کلی طبی تے کلی طبی کے مفہوم کے مجموعے کو کلی، اور کلی طبی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں، اور جو کلی جس کا مفہوم ہے وہ کلی طبی ہے، وہ کلی امتحان کریں۔ وہ سلم جڑی منطق دی کتاب ہے، سلم کے اندر ہے کہ کلی کا مفہوم نام رکھا گیا اس کا کلی منطقی، اور اس اور معروض اس کا جندہ مفہوم ہے ان دا نام رکھیا گیا کیڑی شے؟ تو بھئی اے جڑا ہے نا کلی کا مفہوم یہ کلی منطقی ہے، تو جس کلی کا یہ مفہوم ہے وہ کلی، اور مجموعہ عارض اور معروض کا کلی تے کلی دا مفہوم دوواں دا مجموعہ ان دا نام کی ہے؟ ان دا نام کلی عقلی ہے۔ سنیں
ایک مسئلہ اور دوجا مسئلہ اور مسلم سے ہے منطقیین کے نزدیک. منطقی کے نزدیک ہے گل مسلم ہی کیڑی کہ اول یعنی کلی منطقی ثالث اس علم دی بارے چل رہی یہ دونوں تو نہیں ہے موجود فی الخارج. کلی عقلی یعنی کلی دا مفہوم کلی عقلی یعنی کلی منطقی یعنی مفہوم تے دونوں دا مجموعہ یہ تو دونوں خارج میں موجود نہیں ہوتے. یہ تو ہیں یہ جڑی تعریف ہے مالا یمتن یہ بھی خارج کوئی نہیں ذہن چ تے اے تے کلی تبھی مل کے کلی عقلی ہے جدو جز خارج وچ نہیں تے مجموعہ بھی خارج وچ نہیں تے نہیں آگے سمجھ تے پیچھے بچ گئی ہو حضرت بعض اختلاف ہے منطقیوں کا کس میں کلی تبھی کے وجود میں خارج میں بھی کلی تے بھی خارج وچ ہے کہ نہیں بس جے کوئی شے سمجھن والی ہوندی تے اختلاف مک نہ جاندا جی پھڈا اج تک پیا بھی کلی تے بھی خارج وچ ہے کہ کوئی نہیں جی. اور واجو اگے کنی واری سر کھپایا ہو کو گوش آ ساڈے سارے دے وچ جڑا انسان ہے ساڈے او خارج وچ ہے ساڈے ذمن وچ کہ کو نہیں ہے گا بے کلی تبھی ایتھے ہے یا کہ صرف افراد نے تے کلی تبھی ذہن وچ اس گل وچ اختلاف ہے. تو جٹاں کول پوچھو جٹ آندے نے کلی تے بھی ہے خارج وچ آندے تیرے وچ انسانیت ہی کو نہیں رہ گئی ہمیشہ جی. تو حق جمہوروں کے نزدیک کلی طبی کا وجود ہے کتھے خارج میں. تیسرا مسئلہ جی 1 2 3 ہن پیچھا چلو اور نمبر 1 وحی ان الحقیقت تے وان الکلی تے اور نویں گل وان الماہیت ماہیت کی اور جڑے 3 درجے سن دو اج اون چھل پٹو ماہیت یعنی شے کی حقیقت یعنی ماہیت حقیقت شے کو شے ماہیت شے حقیقت شے کو شے مونگ پھلی ماہیت یعنی ہن جڑی ماہیت ہے نا حقیقت جڑی شے کی جو حقیقت ہوتی ہے اے کلی طبی ان دے نہیں 3 درجے. ہن دھیان کریں جب اعتبار کیا جائے شے کی ماہیت کو شے کی حقیقت کو ما جمی اوصاف اس کے جمی اوصاف کے ساتھ ماہیت بما یا بما تے اس مرتبے نو آندے نے ماہیت بے شرط شے. یہ مرتبہ ہی ماہیت بے شرط شے شے ہے لیکن نال شرط کندی اوصاف دا لحاظ ہے اے وے کہ شے دے نال شے دے جمی اوصاف یا بعض دا اعتبار کریے نا تین دا نا کی ہوندا ہے ماہیت بے شرط شے جی بشرط شے ماہیت نال اللہ دے صرف کی مطلقاً شے بولے ہیں. اور جب اعتبار کیا جائے اوصاف کے بے شرط عدم الاوصاف مطلقاً نہ جمی کا اعتبار کیا جائے تو نہ جب اعتبار کیا جائے بے شرط عدم اوصاف مطلقاً بے اندنال کسی وصف کا بھی جواز نہیں ہے تو تعبیر کیا جاتا ہے اس سے بمرتبہ بے شرط لا شے کہ اندنال کسی شے دی بھی شرط نہیں بس صرف شے ہوئے اوصاف دا نال اعتبار نہ ہوئے ایک ہی ایک شرط لا شے. اور جب اعتبار کیا جائے مطلقاً عوارض کا لحاظ یعنی اوصاف کا لحاظ ہے کہ اوصاف کا لحاظ نہیں اس سے قطع نظر اس سے قطع نظر بے اوصاف کا لحاظ ہے یا اوصاف کا لحاظ نہیں ہے اس سے قطع نظر اس مرتبے کو تعبیر کرتے ہیں لا بے شرط شے. اوصاف کا لحاظ ہو بے شرط شے اوصاف کا لحاظ نہیں بے شرط لا شے اس کا اعتبار ہی نہیں. لا بے شرط اے پجامہ کندہ ہے گل دسنی ہی نہیں جی اے کی ہے لا بے شرط شے اے جترا ہے مرتبے دی کی
بشرط شے بشرط لا شے لا بشرط شے بے اگر اوصاف کا لحاظ کریں تو یہ بشرط شے اور اوصاف کا لحاظ نہیں بشرط لا شے تے دوواں دا لحاظ نہیں بے اوصاف کا لحاظ ہے یعنی اس سے قطع نظر لا بشرط منطق پڑھان لگے کئی باری آਉਂਦਾ جدوں نوں پکا لون تک گل سمجھ آ جاوے کہ بشرطے شے بشرط لا شے لا بشرط اے شاباش اے ویسے جٹکی جی گل مولوی ندیم بیوی بچیاں دے نال ایک ہی بشرط شے مولوی ندیم بیوی بچہ تو بغیر بشرط لا شے مولوی ندیم اس سے قطع نظر بیوی بچے نال ہیں کہ کو نہیں ہے کہ لا بشرط شے جی سنیں جی جی اے مطلب ہے جی حلوہ سوادی ہے سوادی نہیں ہے اس تو قطع نظر اے ویسے سمجھنے واسطے گل کر رہے ہیں جی چلو جی سمجھے ہی ہوں اے گل آ گئی جی 3 درجے ہو گئے جی بیوی لاش ہے برابر ہے کہ ہو اس کے ساتھ کوئی شے عوارض سے یا پس نہ ہوگی اس کے ساتھ شرط شے کے وجود کی کن سے اور نہ اس کے اوصاف کے عدم شرط ہے نہ وجود کی شرط ہے تو نہ اوصاف کے عدم کی شرط ہے اے وے بے کی مرتبہ لا بشرط لا بشرط شے اور وہذہ آ جڑیو جی نال اوصاف تے عدم اوصاف دوواں دا اعتبار کوئی نہیں نہیں ہے اوصاف تے عدم اوصاف دون اعتبار یہ ماہیت مطلقہ ہے یہ ماہیت مطلقہ ہے وہ جو ارادہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ کلی طبی یہاں کلی طبی جی کہ کلی کو صرف کلی لحاظ کریں جی اس سے قطع نظر کہ اس کے ساتھ اس کے اوصاف عوارض کا لحاظ ہے یا لحاظ نہیں ہے اس سے قطع نظر ایک ہی ایک کلی طبعی ایک کلی طبی خارج ہے کہ کوئی نہیں جی جی اے تاگی تمید ہن شرح العبارت ہن سنی پس ماہیت مطلقہ کلی طبعی یعنی فی مرتبے لا بشرط شے اے موجود فی الخارج ہے اپنے اشخاص کے ضمن میں اے موجود ہے خارج ہے اپنے اشخاص کے ذمہ ہوں کتاب ویکھو وجعل ماہیت المطلقہ تو موجودہ تو خارج ہے نظر آئی ہو اے مطلب ہی کہ یعنی ماہیت مطلقہ یعنی کلی طبعی کلی طبعی اور یعنی مرتبہ لا بشرط شے ساری گل کھول دی تیرے تک پلے پوے یہ جڑی ہے نا ماہیت مطلقہ یہ خارج میں اشخاص کے ضمن میں موجود ہے اور وکھرا تے انسان کوئی نہیں نا زید عمر بکر نہ ہوئے تو کلا ہوتے وچ انسان وکھرا ہوئے تو کوئی نہیں افراد کے ضمن وچ خارج میں موجود ہے افراد کے ضمن میں خارج میں موجود ہے کون کلی طبعی اے شاباش فَإِلَّا وگرنہ لازم آئے گا یہ کہ ہو ہر قطرہ پانی سے حقیقت علیحدہ ہے علیحدہ کا مطلب ہے یعنی متباینہ دوسرے قطرے کی جی من القطرات الاخری کہ مباین ہو دوسرے قطرے سے یعنی ہر قطرے دی پھر حقیقت وکھری وکھری ہوے دی ہاں ایک قطرے دا دوجے قطرے نال کوئی رشتہ نہیں ہوے گا جی یہ سارے قطرے سارے کی ہو جان گے حقیقت علیحدہ ہو جان گے جی او افراد نو کٹھیاں کلی تبی کر دیے تے جدو کل خارج وچ کلی تبی کٹھیاں کر دی بھی ایک کلی دے افراد نے تے جے کلی تبی خارج وچ نہیں تے پھر یہ ہر فرد دی حقیقت علیحدہ سنیں جی اور لازم تو کیڑا کہ پانی دے ہر قطرے دی حقیقت علیحدہ ہوئے تو باطل ہے جی سنیں جی
اچھا ہوں وجہ لزوم کیویں بھی لازم کیویں آوے گا وضاحت سمجھو نا بھئی اگر کلی طبی خارج میں موجود نہ ہو تو پانی کی ہر قطرے کی حقیقت پیدا ہوگی یہ کیویں ہوے گی وجہ لزوم بھئی لا لازمہ وہ کیویں لازم آیا وہ یوں کہ ماہیت کلیہ پانی کی کون ماہیت کلیہ علی الماء جی میں انسانہ دی افراد زیادہ نمبر بکر دی ماہیت کلیہ انسان ماہیت کلیہ پانی کی اگر نہ ہو موجود فی الخارج پانی کے قطرات کے ضمن میں تو پھر نہ ہوگا پانی کے قطرات کے درمیان قدر مشترک بچ پھر شے کو نہیں جیڑی کٹھیا کرے نہ ہوگی قطرات کے درمیان قدر مشترک جو متفق ہو اور متحد ہوں اس میں پانی کے وہ ماہیت جیڑا ہے نا وہ ماہیت کلیہ ہی تو ہونی سی جن نے سارے جمع کرنا سی تو وہ تو ہے کوئی نہیں تو پس جدو ماہیت کلیہ وچ کوئی نہیں تے پس ہوگا ہر قطرہ پانی سے حقیقت اور مستقل اور ضروری ہے پھر اس کے لیے ہر ایک قطرے دا وکھرا نعت وکھری وصف تاکہ ممتاز ہو جائے وہ ان اسم اور وصف کے ساتھ باقی قطروں سے ہر ایک دا پھر وکھرا نعت وکھری وصف ہونی چاہیے تھی حالانکہ حاذا خلفن حاذا خلفن یہ غلط ہے یہ یعنی خطا باطل سنیں جی اور لائق ہے اس بات کے کہ انہیں چک کے کنڈ پیچھے سٹ دئیے بے کہ خود ہی گل ہے جی بے پانی دے ہر قطرے دا نام بکھرا تے ان دی صفت بکھری انج نہیں اس لیے کہ نہیں ہے ہر قطرے کے لیے نام اور وصف کے ممتاز ہو وہ اس کے ذریعے سنیں اچھا اگوں بے خود روں وہ کیسی وقد تقرر تماثل الجواہر وقد تقرر تماثل الجواہر اور وجہ بطلان کی یہ ہے کہ سنی او بے بطلان دی وجہ بھی اے باطل ہے کیڑا کہ ہر قطرہ وکھرا وکھرا ہوئے نہ وچ مشارکت نہ ہوئے اے گل اے باطل کیویں باطل ہے وے وقد تقرر تماثل الجواہر وقد تقرر تماثل الجواہر اور سمجھے کی مطلب بھی اے وجہ بطلان کی یہ ہے کہ بھی اے گل باطل ہے کہ پانی دے ہر قطرے دا نام وکھرا تے صفت وکھری ہوئے اے گل باطل ہے کیوں تحقیقت تقرر ثابت ہے حقائق جوہریہ کا تماثل حقائق جوہریہ جو ہے نا ان کا تماثل ثابت ہے اور اس کے حقائق جوہریہ کے افراد کا تماثل ثابت ہے کی مطلب دھیان کری یعنی تحقیق ثابت ہے یہ کہ جوہر کے جو افراد ہوتے ہیں جوہر کے پامے جوہر ہوئے پانی پامے جوہر ہوئے نار جوہر ہوئے ہوا تے جوہر ہوئے مٹی وہ چار چیزاں اگ پانی ہوا مٹی اربع عناصر اے جڑی مٹی دے افراد پانی دے افراد اگ دے افراد تے ہوا دے افراد یہ ثابت ہے کہ بعض ان کا مثل بعض فی الجوہریت والجسمیت جوہر ہونے میں جسم ہونے میں ان دی مثل ہے اے جی میں پانی دا اے قطرہ اے دوسرا قطرہ جی میں جوہر تے جسم ہے اے قطرہ بھی اندے نال برابر ہے کیڑی شے وچ جی میں مٹی دا آ ذرہ جوہر تے جسم ہے نال والا ذرہ بھی اے میں اگ دا اے ذرہ لمبے نہیں ہو تو ہوا ہے جیڑی وہ اگ جی اصل شیاں سنے ہی کہ یہ بعض کے کیا ہوتے ہیں مثل ہوتے ہیں کیڑی شے وچ جوہریات جسمیات تے تو بدی گل ہے یار اور یہ یعنی جوہر یا جسم یہ قدر مشترک ہے کس کے درمیان پانی کے قطرات کے درمیان اور نار کے اجزاء کے درمیان اے شاباش ان کے درمیان یہ کیا ہے قدر مشترک ہے قدر مشترک ہے تو جب اجزاء
جب تماثل موجود ہے، جب تماثل موجود تو ہے، اب یہ کہنا کہ بھی پانی کے جو قطرات ہیں بھی حقیقت خارج میں موجود نہ ہو تو پھر لازم آئے گا کہ پانی کے قطرات علیحدہ علیحدہ ہوں، حالانکہ جو جوہر ہیں چار چیزاں انہاں دے افراد وچ کیے تماثل ہے، تے تماثل تاں ہونا جے وچ قدر مشترک ہونی ہے، تا جدو قدر مشترک کی کونی تے تماثل کیویں ہونا؟ قدر مشترک کیڑی شے؟ جوہری جوہر ہونا تے جسم ہونا، ہونا۔ سنیں ایک گل کیتی ایتھوں تک، اندا معنی کر پھر اگلی پھر پڑھیے جی۔ ماہیت ماہیت مطلقہ او ایل ماخوذ لا بے شرط شے لکھے؟ اچھا ہن تے سمجھ آ گیا۔ ماہیت مطلقہ ماہیت مطلق موجودہ فی الخارج ہے، خدا کے خارج ہے، جے کر خارج نہ ہوئے وگرنہ البتہ ہو جائے گا، البتہ ہو جائے، ہو جائے گی ہر قطرے کے لیے پانی سے قطرے کے لیے حقیقت علیحدہ۔ جو وضاحت پڑی ساری جی ہے جی، سنیں جی، حالانکہ تحقیق حالانکہ تحقیق ثابت ہے جواہر کا تماثل تے تاں ہی ہوئے گا جی حقیقت خارج منو گے تو جی مانا کرو۔ ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہے، وگرنہ البتہ ہو کہ ہر قطرے کے لیے پانی سے حقیقت علیحدہ اور تحقیق ثابت ہے جواہر کا تماثل۔ اگے وفی ہے ما فی ہے، انہیں تقریر سمجھ یہ جو کہا ہے نا وفی ہے ما فی ہے کی وفی ما فی اشارہ ہے اشکال کے ورود کی طرف اس دلیل پر۔ اے جڑی دلیل دیتی ہے نا بھی ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہے، یہ جڑی دلیل دیتی ہے کیڑی کہ جواہر میں جواہر میں تماثل ہے، تماثل ہے تے تماثل تاں ہوئے گا جے ماہیت مطلقہ خارج وچ، موجود ہوئے جے نہ ہوئے تے لازم آوے گا کہ ہر قطرے دی وکھری حقیقت ہے۔ تے دلیل کے دیتی ہے کہ جواہر میں تماثل ہے، اس اتے رد کرنا ہے بے دلیل کچھ نہیں، میں دلیل دینی اگوں تانوں جناب چکرا کے رکھ دینا ہے جی 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 وہ سمجھائے گل دی۔ اشارہ ہے طرف اشکال کے ورود کے اس دلیل پر، وہ کیڑی ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں لازم آتا خلف اور نہیں لازم آتا بھی ماہیت مطلقہ کا وجود، کلی طبی کا وجود اگر خارج میں نہ ہو تو کیا لازم آئے؟ خلف۔ خلف ہے، یہ نہیں ہے، یہ اشکال کیڑا؟ اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے جواہر کے افراد کا تماثل، جواہر کے اجزاء کا تماثل۔ افراد تو بعد اجزاء تاں نال آئے کہ پانی دے قطرے جڑے نے پانی دے افراد بھی نے تے پانی دے اجزاء بھی نے، مٹی دے ہر ذرہ مٹی دے آئے مطلب جی تاں واسطے آکھے جی بھی اجزاء نے جی سنیں کہ بھی ہم اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے جواہر کے افراد اور جواہر کے اجزاء کے درمیان، اس لیے کہ وہ جو منکر ہیں ماہیت مطلقہ کے وجود کا کتھے او نہیں قائل تماثل کا فی الحقیقت، وہ آندھن ان میں تماثل ہے کونی ہے، ان میں ہر ایک وکھرا وکھرا ہے اپنی بجائی پھردہ ہے، تاکہ لازم آئے کس کا؟ ہاں سنیں جی، وہ آندھے نے کوئی نہیں، انہاں بھی تماثل کوئی نہیں، محض قول کرتے ہیں تماثل کے ساتھ بمانا او کیے، وہ ہے کہ افراد اور اجزاء کا شریک ہونا اخص وصف میں اوصاف لازمہ سے ان افراد اور اجزاء کے لیے جو منتزع ہیں ان سے وہ کیڑی شے ہے؟ وَهُوَ الْوُجُود کی انہاں وچ وجود مشترک ہے، انہاں وچ اس وجہ تو انہاں وچ جڑے نے تماثل ہے تے او دوجا کلی طبی ہوے تے تاں تماثل ہوے کوئی ضروری نہیں ہے جی، انہاں وچ وجود ہے، نہ کہ اتحاد کس میں جو حاصل ہونے والی ہے ان دی وجہ تو نہیں، انہاں وچ ایک اور شے مشترک ہے کیڑی؟ اور اگر تسلیم کر لیں تماثل کا کس میں تو جائز ہے یہ کہ ہو قول بالتماثل، امتحان کری دور لازم کرنا ہے کہ پہلی گل ہے
کیا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت اور ماہیت مطلقہ میں تماثل ہے؟ جی پس جائز ہے یہ کہ ہو قول تماثل کا کہ ماہیت مطلقہ کے افراد اور اجزاء میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جڑا قول ہے یہ مبنی ہوئے اس قول اتے کہ خارج وچ ماہیت موجود ہے، خارج وچ پھر ثابت کرنا ماہیت خارج وچ ہے اس واسطے کہ ان دے افراد وچ تماثل ہے تے دور لازم آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بے ماہیت مطلقہ خارج وچ ہے جی، اس لیے اس کے افراد میں تماثل ہے، افراد میں تماثل ہے، لہذا یہ دلیل ہے کہ ماہیت کلیہ خارج میں موجود دیکھیے ہر ایک نو دوجے نال سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ غلط ہے جی، سنے ہی۔ لہٰذا مصنف نے بات باطل کرنے پہلی دلیل کے اپنے قول و فیہ ما فیہ کے ساتھ ارادہ کیا یہ کہ ذکر کرے دلیل آخر ماہیت مطلقہ کے خارج میں موجود ہونے پر، ماہیت مطلقہ کے خارج میں موجود ہونے پر اور اس میں ہے وہ اعتراض جو اس میں ہے، چل وہ نکیا